بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو کتابوں کا مختصر سا تعارف کریں گے۔ پہلی کتاب کا نام ہے جامع متون الفقہ الحنفی۔ متون یا متن فقہ کی ایک مختصر کتاب کو کہا جاتا ہے جو فقہ پڑھنے والے طلباء یا اہل علم شروع میں پڑھتے ہیں، اور متون کے حفظ کرنے کا بھی ایک سلسلہ رہا ہے۔ تو متون کی بہت اہمیت ہے فقہ کے میدان میں۔ تو ہر مسلک کے پھر مختصر متون لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح فقہ حنفی میں بھی بہت سارے متون لکھے گئے ہیں، جن میں پانچ متون جو ہے وہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ انہی پانچ متون کو ایک محقق ہیں شیخ عمر مصطفیٰ، انہوں نے ایک ہی جلد کے اندر ان پانچ متونوں کو جمع کر کے ان پر تحقیق کا کام کیا ہے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے جامع متون الفقہ الحنفی۔ اس کے اندر بدایت المبتدی ہے ایک متن، دوسرا متن اس کے اندر المختار ہے، تیسرا کنز الدقائق کا متن ہے، چوتھا ملتقى الابحر کا متن ہے، اور نمبر 5 پہ تنویر الابصار کا متن ہے۔ تو فقہ کے طلباء کے لیے یہ ایک اہم کتاب ہے، کیونکہ تمام متون ایک ہی جلد کے اندر اگر آپ کے پاس میسر ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، ہر متن کو الگ الگ پاس رکھنے کے بجائے۔ اور اس میں سب سے اہم کام یہ کیا گیا ہے کہ جو ابتدائی طلباء ہوتے ہیں ان کو چونکہ اعراب پڑھنے میں بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے، تو تمام کے تمام متون میں اعراب کو لگانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، زبر زیر پیش وغیرہ۔ اور بیروت سے چھپی ہے یہ کتاب، اور بہت اچھی طباعت ہے اس کی۔ تو سب سے پہلی کتاب تو یہ ہے۔ جہاں تک دوسری کتاب ہے جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ ہے المبین المعین لفہم الاربعین، اور اسی کو شرح الاربعین النوویہ بھی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شیخ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح ہے جو انہوں نے اربعین النوویہ کے اوپر لکھی ہے۔ اربعین 40 احادیث کو کہتے ہیں، اور اربعین احادیث کی کتابوں کی تصنیف و تدوین کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ مختلف ابواب یا ایک باب یا مختلف اسناد سے متعلق احادیث کو 40 احادیث کو جمع کر کے کتاب تیار کی جاتی ہے، جس کی ابتدا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس موضوع پہ کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر جن اہل علم کی اربعین کی کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئی، ان میں علامہ نووی رحمہ اللہ کی الاربعین ہے۔ اور بنیادی طور پر جن اہل علم نے یہ کتاب لکھی ہیں اس طرح کی کتابیں 40 احادیث پہ، تو انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی نسبت کی وجہ سے یہ لکھی ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثہ اللہ فی زمرۃ الفقہاء، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اسی نسبت سے اہل علم نے 40 کی کتابیں لکھی ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کی جو 40 ہے، اس کی بہت ساری شروحات اور حواشی لکھی گئی ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کا نام شروحات شارحین حدیث میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو انہوں نے جو اس کتاب کی شرح لکھی ہے علامہ نووی کی 40 کی، سب سے زیادہ مطول اور سب سے زیادہ تفصیلی شرح ہے یہ۔ اس پر دکتور حمزہ البکری ہے، انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کی ہے، اور تقریباً 4 مخطوطات کو سامنے رکھ کر یہ کتاب انہوں نے تیار کی ہے۔ انہوں نے ایک اچھا مقدمہ بھی لکھا ہے اس کی تحقیق پر، اور آخر میں بہت ساری فہارس بھی تیار کی ہے، اعلام، اماکن اور شخصیات وغیرہ کی فہارس بھی تیار کی ہے۔ اس شرح کی سب سے بنیادی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ہر حدیث کی لفظی اور مفہومی تشریح بہت تفصیلی انداز میں کی ہے، اور اس سلسلے میں اس حدیث کے بارے میں سابقہ شارحین حدیث نے جتنی بھی تفصیلات ذکر کی ہے، ان تمام تفصیلات کا خلاصہ ذکر کر کے ادھر علامہ نووی رحمہ اللہ، علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک جگہ جمع کیا ہے۔ تو ایک تو اس میں سابقہ تمام تحقیقات کا خلاصہ ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم بات ہے اس کتاب کے اندر، وہ ہے احادیث کی تشریح اشاری۔ تشریح اشاری کا مطلب ہوتا ہے کہ احادیث سے مختلف صوفیہ اور تصوف کے حوالے سے جو نکات مستخرج ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے بڑے عمدہ انداز کے اندر علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے۔ جگہ جگہ آپ کو احادیث کے ذیل میں تصوف کی باتیں اور یہ ملیں گی، اور بہت اہم نکات آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ تو اور بھی اس کے علاوہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہے کہ انہوں نے علامہ نووی کی جو اپنی تعلیقات ہے
جن کو بہت سارے شارحین نے چھوڑا ہے، خود علامہ نووی نے جو 40 کے اوپر لکھی ہے ان تعلیقات کو بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے، اور پھر الفاظ کی ضبط اور اس کی تشکیل کے حوالے سے بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بہت زیادہ توجہ سے اس بات کی طرف توجہ کی ہے کہ انہوں نے بہت سارے مشکل الفاظ اور بہت سارے اعلام کے جو ہے وہ تشکیل کی طرف بھی توجہ کی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں عربی زبان میں علامہ نووی کی 40 کی اس سے بہتر اور کوئی شرح میری نظر سے نہیں گزری۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم کتاب ہے، حدیث اور سے تعلق رکھنے والے اہل علم جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔